آپ نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا، دعوت اسلامی پوری دنیا میں ورک کر رہی ہے، تو یہ جو اتنا بڑا نظام ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، یہ باتیں تو اٹل ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوتی تھی، آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی تھیں جب یہ دعوت اسلامی کے سفر کے ہر موڑ پر جب آپ کو نئی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو کیا اسٹریٹجیز ہوتی تھی آپ کی؟ سوال کا جواب سائل نے خود ہی دے بھی دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کی عنایت ہے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت اسلامی ترقی کر گئی۔ وہ اصل یہی ہے، میری عقل ہوشیاری حکمت عملی کوئی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، میں یار مناؤں دا ڈنگ بھی نہیں، ہوں سونا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، تو میں نے کوئی کام نہیں کیا، میرا کوئی کرنا نہیں ہے۔ اب چاہے اس کو انکساری کا نام دے لے، حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ بس یہ کہ اپنے بندوں کو نیکی کا راستہ عطا کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھیجے، تو انبیاء کرام کا وہ محتاج تو نہیں ہے، لیکن بھیجے اس کی مشیت، تو اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نیا نبی تو آنا ہی نہیں، وہ تو فائنل ہمارا عقیدہ ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فائنل ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امت ہے نا، اس امت کو ہی اب نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اس میں امت میں کئی ایسے اللہ کے بندے ہوئے کہ جنہوں نے نیکی کی دعوت عام کی اور لوگوں کو راہ راست پر لگایا، تو انہی کا صدقہ دعوت اسلامی والوں کو بھی مل گیا، انہوں نے بھی کوششیں کی، ورنہ اپنی کوئی اوقات من آنم کے من دانم، جانتا ہوں جیسا رہا مخالفت کا سامنا، تو دیکھو یہ تو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے تو ہوا ہے، لیکن بس وہی کہیے کہ اللہ نے یہ توفیق دی، یعنی میں مبالغہ کروں تو مایوسی تمہیں میری ڈکشنری میں جیسے نہیں تھی، مایوس نہیں ہوتا تھا، بالکل جیسے کہ وہ مارا اور مار اور مار اور مار، کب تک مارے گا، مارے جا مارے جا، وہ جس کو مطلب نہیں وہ ڈھیٹ بولتے ہیں، مار کھا کھا کے وہ تھکتا ہی نہیں ہے، اتنا پکا ہو جاتا ہے، اس کو مار اثر نہیں کرتی۔ یہ ایک مثال دی میں نے دنیاوی اعتبار سے، تو میں مطلب یہ ہے کہ بس یوں تھا کہ یہ کام کر رہا ہے، جو لوگ حق پر نہیں ہوتے وہ بھی تو بہت سارا کام کر جاتے ہیں، الحمدللہ میں تو حق پر ہوں، میں مطمئن تھا کہ میں حق پر ہوں، 100% مطمئن تھا، مجھے نہ وسوسہ تھا نہ اس میں کوئی شک تھا، نہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھاما تھا، ان کی سیرت پڑھی تھی، ان کی کتابوں میں سے کچھ نہ کچھ پڑھا تھا میں نے، تو یہ میرا میں پکا سنی ٹنا ٹن، الحمدللہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہلا سکے، نہ دنیا کوئی دولت خرید سکے، الحمدللہ میں ایسا تھا۔ اب ایسے بنو گے نا تو انشاءاللہ آپ بڑھتے چلے جاؤ گے، جس دن آپ کے دل میں آئے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے یار وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتے، تو پکے بن جاؤ، غوث پاک کا دامن تھاما ہے تو بس تھامے رہو، ہلو مت، کوئی آپ کو غوث پاک کے دامن سے کھینچنا چاہے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے چیچڑے چیچڑے ہو جائیں، لیکن دامن نہ چھوٹے، یوں مطلب یہ کہ الحمدللہ میں اپنے اس میں مضبوط اپنے آپ کو پاتا تھا، مخالفت ہوتی تھی، پر آہستہ آہستہ شروع میں تو کس نے کیا بولنا ہے، آہستہ آہستہ مطلب ہوئی مخالفت، بیان میں ادھر ادھر مختلف علاقوں میں جاتا، اپنے گھر سے ٹفن باکس لے کر، بڑی بہن میری کبھی قیمہ کھچڑی دال چاول کچھ نہ کچھ ڈال کے دے دیتی، میں نکل جاتا 2-4 دوستوں کو لے کر، اور ہماری ترکیب ہوتی فلاں مسجد میں، کراچی کے علاقوں میں گھومتا، کبھی ایسا ہوتا کتے بھونک رہے ہوتے، اندھیرا ہو جاتا، پوچھتے پوچھتے مسجد میں چلے جاتے، اور امام صاحب اعلان کرتے کہ جس کا وہ بیان ہونا تھا وہ مولانا آ گیا ہے، آ جاؤ، تو کچھ بچے آ جاتے گھروں سے نکل کر، کچھ بوڑھے آ جاتے، کچھ بڑے آ جاتے، میں بیان کرتا ہوں، لیکن میرا بیان جو تھا نا وہ شروع سے الحمدللہ کچھ ایسا کہ جو عام طور پہ جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں نا ان سے میں نے ہٹ کر اسلوب اپنایا تھا۔ مثلا میں کہتا میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا، میں جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا، آپ کو نماز پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتاؤں گا نماز کا، تو میں مطلب یوں مطلب نماز کے طریقے بتاتا، وضو کے طریقے بتاتا، غسل کے طریقے بتاتا،
सुन्नत ने बताता, लोगों के लिए बिल्कुल ये न्यू स्टाइल था, नया अंदाज कि ये क्या हो रहा है। बरसों हो गए यार, हमको पता नहीं था कि वुजू में ये भी मसला है, नमाज में यूं भी करना होता है, सजदा इस तरह करना होता है, जनाजे को यूं कंधा देना होता है। हमको तो पता ही कुछ नहीं था जनाजे का कंधा कैसे दिया जाता है, और जनाजे के आगे नहीं चलना होता, जनाजे के पीछे चलना होता है। यार ये मौलाना ठीक है यार, अपने को ये बातें बताता है। गालिब अक्सरियत ने मुझे कबूल कर लिया, और यूं मैं मतलब जब से दावत इस्लामी शुरू हुई ना, एक सेकंड के लिए भी दावत इस्लामी पीछे नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलसल आगे बढ़ती चली जा रही है। अब हमारे बाज़ मुबल्लिगीन या खुसूसन मतलब थोड़ा दीनी तालीम ले लेते हैं, तो ये थोड़ा मतलब यानी कि यूँ बोलते हैं कि यार यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है, वहाँ तो बहुत ही ज़रूरत है। लोग भी बोलते हैं अब बस, तो अब वो जो डिबेट टाइप का करते हैं ना अंदाज, इनका जो ये मतलब थोड़ा बाजू का आजमाइश में डाल देते हैं। इनको जो है ना ये सोचते नहीं है कि यार ये नौजवान था, जवान था, अब बुढ़ा हो गया, इसका तरीका हिकमत अमली का होगा, या मैं अब समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है। इसको नहीं पता कि ज़रूरत है या नहीं है, या ज़रूरत थी या नहीं थी। जो टक्करें मार के ठोकरें खाकर, एक तरह से तो अकेले ही चला था ना मैं, जो मेरे साथ तो कुछ ना कुछ थे ही, लेकिन फ्रंट तो मैं ही था। तो ये कि इसको जितना तजर्बा होगा, हम अपनी होशियारी करते हैं कि इसकी ज़रूरत है ना उसकी ज़रूरत है, फिर इसको छोड़ते हैं ना उसको छोड़ते हैं, इधर नारे लगा रहे, उधर पत्थर उठा रहे, इधर मतलब जाके बैठ जाते हैं। ऐसा करेंगे तो आपकी दावत इस्लामी, मेरे बाद भी ऐसा करेंगे तो टूट जाएगी, खुदा न खास्ता। तो ये नहीं करना। आप मेरे तरीके को इसलिए फॉलो करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके ने हमको मतलब दुनिया भर में आम कर दिया। आप करेंगे तो फिर आप रिड्यूस होते चले जाएंगे। अगर अपने तरीके लाएंगे ना, तो इसलिए जो भी अपने वो वैसे भी हदीस पाक भी है, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, हदीस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। तो अब ये बड़ा आलिम हो, गैर आलिम हो, खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा हो, ये भी इसमें आ जाता है। इनके साथ बरकतें हैं, इनके तरीके वो तरीके जो इस्लाम से नहीं टकराते, उनको अपनाने में बरकतें फायदे हैं। वरना हम अपनी एक इकाई से चलेंगे तो उसमें मार खा जाएंगे। जैसे लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं, बेचारे ठोकरे खाते रहते हैं। अभी इस डॉक्टर के पास चले गए, अभी एक दिन दवा ली तो यार बुखार नहीं होता, तो उधर चले गए, इधर चले गए। तो क्या हर डॉक्टर एक इकाई से चलेगा और तजर्बात आप पर करेगा। इसलिए मतलब जो तरीक़ेकार दावत इस्लामी का आपको आपके बड़े देते हैं, आपके जिम्मेदारान देते हैं, उन्हीं को फॉलो करें।